اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات اور طاقتیں رکھی ہیں جن کو سن کر انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے مختصر اور چھوٹی سی سورت سورۃ الکوثر پر آج ہم بات کریں گے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت مبارک ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، مقام اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا اعلان ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کی خوشخبری دی۔ خیر و کثیر، جنت کی نہر اور حوض کوثر شامل ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دیتے ہوئے آپ کی شان بلند کا اعلان کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سورۃ الکوثر کے روحانی ہمیں فائدے کیا کیا ملیں گے۔ سورۃ الکوثر کو روزانہ پڑھنے سے کون کون سے ایسے معجزات ہوں گے جو ہم سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیں گے، ہم سب کے برے حالات کے رخ بدل کر رکھ دیں گے اور نا امیدی کو امید میں بدل دیں گے۔ ایسے کون سے روحانی فائدے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو میں کچھ ایسی معلوماتی باتیں رہ جاتی ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں چلتا، پھر آپ کامنٹ باکس میں پوچھتے ہیں کہ عمل ہم نے کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ آپ ویڈیو کو جب سکپ کرتے ہیں تو ضروری باتیں آپ چھوڑ دیتے ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے سنیے گا اور پھر اسی طریقہ کار سے رب تعالیٰ کا ذکر پاک کیجیے گا اور اللہ رب العزت کے معجزات اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ تو ہم بات کرتے ہیں سورۃ الکوثر کے فائدوں کے بارے میں۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی سورت مبارک ہے جس کے پڑھنے سے دل کی صفائی اور روحانی سکون ملتا ہے۔ دل کا جتنا زنگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو ایمان کی دولت سے منور اور روشن کر دیتا ہے اور روحانی سکون یعنی دل کو سکون ملتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، قلبی سکون بھی ہے، اس میں ذہنی سکون بھی ہے اور اس میں روحانی سکون بھی ہے۔ سورۃ الکوثر رزق اور دولت میں برکت کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے دشمنوں سے بندہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک حدیث پاک سناتی چلوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت زیادہ پریشان تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں کفار آپ کو پریشان کرتے اور معاذ اللہ یہ کہہ کر پریشان کرتے کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ قطع نسل ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کی اس بات سے بہت پریشان رہتے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا والوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، دل بے سکون رہنے لگا، روح کو سکون نہ ملتا، بے چین رہتی روح اور دماغ بھی پریشانیوں میں دبا رہتا، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الکوثر کو پڑھا تو رب کریم کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دماغ کو بھی سکون ملا، دل کو بھی سکون ملا اور روحانیت بھی عطا ہوئی، روحانی سکون بھی مل گیا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشانی کے عالم میں یہ سورت پڑھ کر اپنے رب کو پکارتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرما دیتا۔ تو اس کو پڑھنے سے آپ کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، دل کی صفائی بھی ہوگی، دماغ کی صفائی بھی ہوگی، روحانی سکون ملے گا۔ نمبر 2 پہ رزق اور دولت میں برکت کا بہترین ذریعہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خزانہ غیب سے رزق اور دولت کے خزانے عطا کرے گا۔ نمبر 3 پہ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی سورت مبارک ہے جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ ہر پڑھنے والا بس اللہ رب العزت کے معجزات کا انتظار کرے۔
سورۃ الکوثر کا جو چوتھا فائدہ ہے وہ دشمنوں سے آپ حفاظت میں رہیں گے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے رب تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا اور آپ پر اپنا رحمت والا سایہ ہمیشہ کے لیے فگن رکھے گا۔ الکوثر کے معنی خیر و کثیر، جنت کی نہر یعنی حوض کوثر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق کوثر سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ اس سورت مبارک کے پڑھنے سے پریشانیاں اور مشکلات جڑ سے ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو مقبول فرمائے گا، حاجات پوری ہوں گی، رزق اور دولت کے خزانے اور دروازے بندوں پر کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا، رب کریم آپ کو اس سورت مبارک کے پڑھنے سے سکون، ترقیاں بھی عطا کرے گا اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کرے گا۔ بہت ہی آسان اور با کمال مجرب عمل ہے۔ اگر آپ نے اس نبوی عمل کو پکڑ لیا، اس نبوی عمل کو تھام لیا تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی عطاؤں کے معجزات اور غیبی مدد کے انوار آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دست غیب سے رب کریم آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہ عمل ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ توجہ سے سمجھیے گا اور پھر اسی طریقے سے آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، جب آپ کا دل چاہے اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، جب بھی آپ نے اس نبوی سورت کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے، پھر آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر چلتے پھرتے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے، کسی الگ کمرے میں بیٹھ کر یا کاروباری اڈے پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا دھیان اور توجہ صرف وظیفے کی طرف اور اپنی حاجت اور مقصد کی طرف ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی پریشانی کو، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کام کی آپ نے نیت کر لینی ہے، فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، فلاں مصیبت سے نکلنے کے لیے، یا رزق اور دولت کے خزانوں کے لیے، یا بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، یا نوکری حاصل کرنے کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے، یا بیرون ملک جانے کے لیے۔ مولا ہم سب کے لیے اسباب پیدا فرما۔ مالک میں خالص تیری رضا کے لیے عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، ہمیں اپنی رضا میں راضی فرما اور ہمیں اس عمل کی برکت سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کے وسیلے سے ہمارے تمام مقاصد اس عمل کی برکت سے پورے کر دے اور پریشانیوں، رکاوٹوں، بندشوں کو ختم کر دے۔ نیت آپ نے یہ باندھ لینی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ میں آپ کو لفظ بتا رہی ہوں، انہی الفاظ کو آپ نے دہرانا ہے نیت کرنے کے دوران۔ آپ اپنے لفظوں میں نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سرور کونین، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا آپ نے صرف 7 مرتبہ نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 70 مرتبہ بما بسم اللہ شریف کے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب سورۃ الکوثر صرف 3 آیات والی سورت ہے۔ اس سورت کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے شروع میں ضرور پڑھنی ہے، پھر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ بس آپ نے اس سورت مبارک کو اسی طریقے سے بما بسم اللہ شریف کے صرف 70 مرتبہ پڑھنے، چاہے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کاؤنٹر پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب 70 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، پھر آپ نے 70 مرتبہ ہی
یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے۔ رب کریم کے حضور گر گڑا کر، رو رو کر دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ یہ تھا مختصر سا طریقہ اور عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے تمام مقاصد کو پورا کروانے کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنے کے کیا کیا آپ کو فائدے ہوں گے۔ نماز فجر کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کی روشنی داخل فرما دیتا ہے، آپ کا دل ایمان کی دولت سے منور ہو جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الکوثر پڑھنے سے دل پاکیزہ ہوتا ہے اور روحانی سکون آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف 11 مرتبہ سورۃ الکوثر نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ رزق اور دولت میں برکت کے لیے اور قرضوں سے نجات پانے کے لیے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق اور دولت میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے اور قرضوں سے نجات پانے کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ نمبر 3 پہ ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الکوثر 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور مشکلات کو بھی ختم کر دیتا ہے اور حاجات کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما دیتا ہے، اور رب کریم اس عمل کے کرنے سے کن فرمائے گا فیکون ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کن کا حکم دے گا ہم سب کے لیے انشاءاللہ بفضل خدا، صدقہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیکون کے فیصلے ہو جائیں گے۔ سورۃ الکوثر سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی دعائیں بھی مقبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا۔ یعنی مستجاب الدعوات وہ بندہ ہوتا ہے جس کے منہ سے بھی بات نکلے اور وہ پوری ہو جائے۔ بعض اوقات وہ بات سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ دل ہی دل میں ابھی اس بات کا تصور کر رہا ہوتا ہے یا دماغ میں وہ بات سوچ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کام اس کے لیے کر دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو بندہ مستجاب الدعوات بھی بن سکتا ہے اس سورت مبارک کو پڑھنے سے۔ اور سورۃ الکوثر کو روزانہ پریشانیوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے جو لوگ پڑھ کے اللہ سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا، جیسے چلتے ہوئے سمندر میں کشتی اگر ڈوب جائے تو اللہ کا حکم ہو تو کشتی تیر جاتی ہے اور کشتی کو کنارہ مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ایسے ہی ڈوبتے ہوئے مسائل میں سے یا پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ایسے ہی کھینچ کر باہر نکالے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ مختصر سا عمل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 7 دن تک جاری رکھنا ہے، اور 7 دن کے بعد بھی اگر آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو پھر اس عمل کو 11 دن تک مکمل کریں، اور 11 دن کے بعد اگر آپ کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو مزید 21 دن تک بھی اس عمل کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو اگر یقین کامل کے ساتھ صرف 7 دن ہی کیا جائے گا تو انشاءاللہ مطلوب اپنے مقصد کو ضرور پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، رب کریم آپ کے خالی ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے آپ کی خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کرے گا، اور آپ کے ہاتھ منہ پہ آنے سے پہلے رب کریم آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت، ہر وہ مقصد، ہر وہ برکت عطا کر دے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھی سورۃ الکوثر کی مختصر سی فضیلت، فوائد و برکات اور فضائل اور زندہ معجزات اور برکات جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔